وآتوا حقه يوم حصاده صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، چونکہ کھیتیوں کا سیزن ہے اور فصلوں کی کٹائی کا وقت ہے، اس وجہ سے عشر کے حوالے سے شریعت کے جو احکام اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں، وہ آج کے اس سنی اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 8ویں پارے میں سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ یہ حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین مثلاً حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت طاؤس، حضرت حسن، حضرت جابر ابن زید اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک قرآن مجید میں جو لفظ حق آیا ہے اس سے مراد عشر ہے، یعنی کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی عشر ادا کرو۔ تو یوں قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ عشر کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ عشر کیا ہے؟ یہ جس طریقے سے سونا چاندی میں، مال تجارت میں اور جانوروں میں سال مکمل ہونے پر اس کی شرائط کی موجودگی میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کھیتی باڑی میں، یہ کھیتوں کی پیداوار میں عشر یہ پھلوں کی زکوٰۃ ہے۔ جس طریقے سے ہمیں سال میں ایک مرتبہ بالعموم ماہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو وہ جو مال و دولت کی زکوٰۃ ہے وہ بھی فرض ہے، اور یہ کھیتی کی زکوٰۃ ہے یہ بھی اسی طریقے سے فرض ہے۔ اب یہ عشر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فی کل شیء اخرجت الارض العشر او نصف العشر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر اس شے میں، ہر اس چیز میں جسے زمین نے نکالا عشر یا نصف عشر لازم ہے۔ اب یہ زمین کی پیداوار میں جو عشر ہیں اس کو عشر کیوں کہتے ہیں؟ تو چونکہ عشر کا معنی ہے 10واں، اور کھیتی کی پیداوار کا اکثر صورتوں میں 10واں حصہ لازم ہوتا ہے،
اس وجہ سے کھیتی کی پیداوار والی زکوٰۃ کو بھی عشر کہا جاتا ہے۔ شریعت کی زبان میں عشر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اٹھائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہیں اسے عشر کہتے ہیں۔ یعنی زمین سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے جو آپ نے بیج لگایا اور پھر اس بیج سے جو پیداوار ہوئی، جو پھل نکلے، اس کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہیں اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اب ایک ایک لفظ کو دھیان سے آپ سنیں گے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ زمین کی کس پیداوار پر عشر واجب ہے؟ پہلے وہ چیزیں سن لیں، اس کے بعد میں اصل قاعدوں کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔ تو جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، یعنی آپ نے زمین سے فائدہ اٹھایا ہے، تو وہ چیز چاہے غلہ اناج ہو، پھل فروٹ ہوں یا سبزیاں ہوں، ان تمام سے جو آپ زمین میں فائدہ اٹھاتے ہیں تو غلہ اناج، پھل فروٹ اور سبزیاں ان تمام میں عشر لازم ہیں۔ اب یہ ہمارے فقہائے کرام نے بڑی مہربانی کی ہے کہ یہ پھل فروٹ کے نام بھی گنا دیے، سبزیوں کے نام بھی گنا دیے، اناج کے نام بھی گنا دیے، چونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں عشر نہیں ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے نام بھی گنا دیے ہیں۔ فرماتے ہیں اناج میں اور غلے میں گندم، جو، چاول، گنا، کپاس، جوار، باجرہ، مونگ پھلی، مکئی، سورج مکھی، رائی، سرسوں، لوسن وغیرہ، یہ اناج اور غلے میں یہ چیزیں گنوائی گئی ہیں۔ اور ان کے علاوہ پھلوں میں بھی خربوزہ، آم، امرود، مالٹا، سیب، چیکو، انار، ناشپاتی اور اس کے علاوہ دیگر ایک لمبی فہرست ہیں پھلوں کی۔ پھر سبزیوں میں ککڑی، کریلا، بھنڈی اور ٹماٹر وغیرہ ساری سبزیوں کی چیزیں جن کو فتاوی ہندیہ میں، فتاوی عالمگیری میں لکھا گیا ہے۔ تو پیداوار کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ اناج سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ پھل فروٹ سے تعلق رکھتی ہوں، یا چاہے وہ سبزیوں سے تعلق رکھتی ہوں، ان تینوں کے اندر جو پیداوار ہوتی ہیں اس میں عشر نکالنا یہ ان پھلوں کی، سبزیوں کی اور اس اناج اور غلے کی زکوٰۃ ہے جس کا نکالنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اب جب اس کو نکالنے کے لیے ہم چلیں گے کہ ہاں بھائی ہمارا کپاس آ رہا ہے، تویر آ رہی ہیں، جو، باجرہ آ رہا ہے، تو ہمیں اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ تو نکالنی ہے، چونکہ یہ ایک فرض ہے۔ اور اس چیز کو یاد رکھ لیں، میں اخیر میں وہ چیز ذکر کروں گا کہ جب تک بندہ فرض ادا نہیں کرتا اس کا نفل قبول نہیں ہوتا۔ بلکہ میں حضور فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ کا وہ فتویٰ بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ ایک فرض ادا نہیں کرتا بندہ تو اس کے باقی فرض بھی قبول نہیں ہوتے۔ اور اس پر انہوں نے حدیثیں ذکر کی ہیں، جو حدیثیں میں بھی کئی مرتبہ سنی اجتماع میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ جیسے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یزکی فلا صلاۃ لہ، کہ جس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ سیدھا حضور علیہ السلام کا حکم ہے، اس کی کوئی تشریح نہیں ہے۔ تو یہ جو پیداوار کی زکوٰۃ ہے جس کو عشر کہتے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے فرض ہیں، اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں چونکہ ہم تو رمضان میں پیسوں کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو اب اس میں کھیتی باڑی میں نکالیں گے نہیں تو بھی چل جائے گا، نہیں چلے گا، یہ فرض ہے۔ یہ کوئی مستحب اور نفلی کام نہیں ہے کہ ہم کریں نہ کریں ہمارے اختیار پر ہو، بلکہ یہ ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس بات کو دھیان سے سنیے، توجہ سے، کہ جو زکوٰۃ ہم ماہ رمضان میں عام طور پر ادا کرتے ہیں اس میں اور
کھیتی کی پیداوار میں زکوٰۃ جس کو عشر کہتے ہیں اس میں تھوڑا فرق ہے کہ جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں سونے چاندی کی، مال تجارت کی، تو اس میں عاقل بالغ ہونا شرط ہے کہ بندہ عاقل ہو، پاگل نہ ہو، بندہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ مگر عشر میں معاملہ ایسا نہیں ہے۔ عشر میں اگر کوئی نابالغ ہے اور اس کی کھیتی سے بھی پیداوار ہوتی ہے تو اس نابالغ کے کھیت سے بھی جو پیداوار ہوگی اس سے بھی عشر نکالنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پاگل ہے، مجنون ہے اور اس کی کھیتی باڑی ہے اور اس میں سے جو پیداوار ہوتی ہے تو اس میں بھی شریعت کی طرف سے عشر نکالنا اس پر فرض اور لازم ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کی نگاہ میں اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اس میں ہولان ہول شرط ہیں، یعنی تجارت کے سامان پر یا سونا چاندی پر پورا سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مگر جو پیداوار کی زکوٰۃ عشر ہے اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل کٹے اسی دن اس کا حق ادا کر دو، اسی دن اس کا حق ادا کر دو۔ اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جو زکوٰۃ ہم سونے چاندی کی، مال تجارت کی دیتے ہیں وہ سال میں صرف ایک مرتبہ ہے۔ اور عشر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کھیت میں 3 مرتبہ سال میں کاشت کی اور 3 مرتبہ آپ نے پاک لی گجراتی زبان میں، اور 3 مرتبہ آپ نے فصل اگائی سال میں، تو ہر بار آپ پر عشر فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، ادھر زکوٰۃ میں نصاب ضروری ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال تجارت یہ ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ۔ مگر ادھر جو عشر کی زکوٰۃ ہے اس میں کوئی نصاب نہیں ہے۔ 10 کلو گیہوں نکلا تو اس میں سے بھی عشر نکالنا فرض ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس زکوٰۃ میں اور اس پیداوار کی زکوٰۃ میں جسے عشر کہتے ہیں اس میں یہ فرق ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں دیگر شرطیں بھی ہیں جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ایک شرط اس کے بارے میں یہ ہے، چونکہ جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں رمضان میں اس میں فقیر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جو شرعاً فقیر ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کا مکلف نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے، لے سکتا ہے ضرور، نکالنا اس پر لازم نہیں ہے جو فقیر ہیں۔ مگر کوئی فقیر شخص کھیتی باڑی کرتا ہے تو پھر اس پر بھی اس کھیتی کی پیداوار کی زکوٰۃ عشر نکالنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے کسی بندے پر قرض ہے، دیوا ہے، کسی کو دینا ہے پیسے، تو اب اس کے لیے جو ماہ رمضان میں عام طور پر زکوٰۃ دی جاتی ہے اس میں حکم ہے کہ وہ اپنے نصاب سے اس قرضے کو مائنس کرے گا۔ اگر کسی کو 1,00,000 روپے دینے ہیں اور اس کے پاس 2,00,000 روپے ہیں تو 1,00,000 مائنس کر کے 1,00,000 کی زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ رمضان والی جو عام طور پر زکوٰۃ دیتے اس کا حکم ہے۔ مگر عشر میں ایسا حکم نہیں ہے۔ عشر کی جتنی بھی پیداوار ہوگی اس میں سے کوئی 1 روپیہ بھی مائنس نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ عشر میں یہ بھی حکم ہے کہ آپ نے کھیتی باڑی میں جتنا بھی پیسہ لگایا ہے، آپ نے بیج 10,000 کا لیا، آپ نے دوائی 20,000 کی لی، آپ نے دوائی کے لیے مزدور کیے، آپ نے کھیت میں فصل کو اگانے کے لیے، کاٹنے کے لیے مزدوری کی، تو جتنا بھی آپ نے پیسہ لگایا ہے کھیتی باڑی میں اس کی پیداوار آنے کے بعد عشر دیتے وقت اس خرچ کو بھی مائنس نہیں کرنا ہے کہ جس طریقے سے آپ کی 1,00,000 کی پیداوار ہوئی اور 20,000 روپیہ آپ کا خرچ ہوا ہے
تو ایسا نہیں ہے کہ آپ 20,000 مائنس کرے پھر 80,000 سے آپ عشر دینا، اس مائنس کرنے سے پہلے 1,00,000 کی آپ کو پورا عشر ادا کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور اب آپ غور کرو کہ کتنے لوگ غفلت میں ہیں اس سلسلے میں، جو دیتے ہیں وہ 100 دیتے ہیں، مگر جو نہیں دیتے وہ یوں سمجھتے یہ بے موسم کی کون سی زکوٰۃ ہے، اور یہ تو ہم نے آج تک سنی نہیں تھی۔ تو یہ ہماری نادانی ہے نا کہ ہم شریعت سے ناواقف ہیں۔ ہم پہلے اگر اس کو پوچھتے یا پہلے محفلوں میں حاضری دیتے تو ممکن تھا جنہیں پتا ہوگا انہیں پتا ہوگا ہی ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھو۔ تو یہ ہے عشر کا معاملہ۔ اب اس پر اور آگے جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ عشر کب لازم ہوگا اور نصف عشر کب لازم ہوگا، یہ بھی ایک خاص بات ہے، اس کو دھیان سے سن لیں۔ عشر کہتے ہیں 10واں حصہ اور نصف عشر کہتے ہیں 20واں حصہ۔ سادہ زبان میں اس کو سمجھنے کے لیے 10واں حصہ کا مطلب ہے 10%، 10%، اور 20واں حصہ اس کو 5% کہتے ہیں، 5%۔ مثال کے طور پر اگر 1,00,000 روپے ہیں تو اس میں سے 10,000 دینا یہ عشر ہیں اور 5,000 دینا یہ نصف عشر ہیں۔ اب یہ عشر اور نصف عشر دونوں کس وقت میں لازم ہوتا ہے اس کو آپ سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا اور حضور سرکار صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کھیت بارش کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو یا جس میں ندی نالے سے پانی لے کر کے سیراب کیا گیا ہو، تو اس میں اگر اسی پانی سے فصل کی پیداوار ہوئی ہے تو اس میں عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے۔ اور اگر آپ نے پانی تو ندی نالے سے لیا مگر اپنا مشین لگا کر لیا، خرید کر لیا، کسی کا کھیت تھا اس سے خرید کر پانی لیا، یا کھیت کے قریب ہی ندی نالا جاری تھا مگر وہاں سے آپ نے اپنا مشین لگا کر، مزدور بٹھا کر، آپ نے مٹی کا تیل جلا کر، اپنا مشین لگا کر، پیسے خرچ کر کے آپ نے پانی لیا، تو اگر صرف آسمان کے بارش کے پانی سے کھیتی پک گئی یا ندی نالے کے پانی سے بغیر کسی مزدوری کے معمولی سی محنت پر پانی سے کھیتی پک گئی تو اس میں پیداوار پر 10واں حصہ ہے۔ اور اگر آپ نے پانی ہی خرید کر لیا یا پانی آپ نے پیسے لگا کر کے لیا تو اس صورت میں آپ پر 20واں حصہ یعنی 5% اس کی عشر یعنی زکوٰۃ نکالنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ ہو گیا شریعت کا بنیادی مسئلہ جس کو یاد رکھنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب یہاں تو بات ہو گئی عام طور پر جن کی کھیتی باڑی ہوتی ہے ان کی۔ اب جو لوگ زمین کسی کو ایسے ہی بغیر قیمت کے، بغیر پیسوں کے کھیتی باڑی کے لیے دے دیتے ہیں کہ چلو میرا بھائی ہے، تم میرے کھیت میں سے جو کمائی کرنا چاہو کماؤ، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا، ایک صورت تو یہ ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی بٹائی پر دے دیتا ہے، یعنی جس کو آدھے بھاگ ہم لوگ کہتے ہیں، آدھا حصہ، کہ کھیتی تم کرو اور جو بھی فصل کٹ کر آئے گی، جو بھی پیداوار ہوگی اس کا آدھا آدھا ہم دونوں کا رہے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے جس کو پیسہ لے کر کے کھیت اس کو 1 سال کے لیے دے دیا، جیسے جس کو ہم لوگ گڑوت پر دینا میرے خیال سے کہتے ہیں، کہ 10,000 20,000 روپے اس سے لے لیا اور اس کو کھیت دے دیا کہ اب تم 1 سال تک کے لیے اس کھیت سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو ان تینوں صورتوں میں عشر کون نکالے گا اور اس کی صورت کیا ہوگی؟ تو دیکھیے، اگر آپ نے بغیر کسی قیمت کے، بلا کسی معاوضے کے، بغیر کسی پیسوں کے آپ نے زمین کی کھیتی کرنے کے لیے کسی کو سونپ دیا ہے اور وہ مسلمان ہے، تو پھر اس کھیت میں سے جو بھی پیداوار ہوگی اس کا عشر نکالنا اسی کھیتی باڑی کرنے والے پر لازم ہے، کہ جو کھیتی کر رہا ہے وہ عشر نکالے گا۔ اور اگر بلا عوض، بلا قیمت کے آپ نے کسی کافر کو دی زمین تو اس میں کافر پر تو عشر ہے نہیں،
وہ تو ایمان کا ذمہ دار ہے کہ ایمان لائے پھر عمل کی طرف متوجہ. تو ایسی صورت میں جو کھیت کا مالک ہے اس پر عشر نکالنا فرض ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اب غور کر لو کہ ہم نے کسی کو بلا عوض زمین دی ہوئی ہے کھیتی کے لیے، دی ہوئی ہے، تو جس کو دی ہوئی ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ مسلمان ہے تو پھر اسی پر عشر ہے، اور غیر مسلم ہے تو پھر یہ زمین کا جو مالک ہے اس پر عشر نکالنا شرعاً لازم ہے. اسی طریقے سے اگر عشری زمین آپ نے بٹائی پر دی ہے، آدھے بھاگ سے دی ہے، تو اس میں دونوں پر عشر اپنے اپنے حصے میں نکالنا لازم ہے. کھیت کا جو مالک ہے وہ اس کی پیداوار جو آئی اس میں سے عشر نکالے، اور جس نے کاشتکاری کی، جو کسان ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، اس کے حصے میں جو آیا اس سے وہ عشر نکالے. اگر بالفرض وہ نہیں نکالتا کاشتکار، تو کھیت کا مالک اپنا عشر ضرور نکالے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس صورت میں کھیت کا مالک اپنے حصے کا عشر خود ضرور نکالے گا. اور تیسری صورت جو ہے کہ آپ نے گنوت پر اور زمین دے دی کسی کو پیسے لے کر 1 سال کے لیے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کھیتی باڑی کرے گا وہی اس کا عشر نکالے گا، اسی پر اس کا عشر نکالنا لازم اور ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب میں 2 مسئلے خاص طور پر آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے ایک مسئلہ تو یوں ہے کہ ایک بندے نے حضور فقیہ ملت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اس نے زکوٰۃ نکالی مگر اس کے مال میں سے چوری ہو گیا. تو اب چونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو اور اپنے مال کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لو، تو ایک بندے نے زکوٰۃ نکالی پھر بھی اس کا مال چوری ہو گیا. تو اس نے اعتراض کیا، اس پر سوال اٹھایا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو علماء سے یہ سنا تھا، پھر اس میں سے یہ چوری کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب جو دیا ہے وہ سننے کے لائق. چونکہ کئی لوگ جو ان کو عمل کرنے کو کہا جاتا ہے ویسا نہیں کرتے ضرور ہیں مگر ان کے عمل میں کمی رہ جاتی ہے. تو عمل تو کامل کرتے نہیں اور نفع کامل ڈھونڈتے ہیں، بشارت کامل ڈھونڈتے ہیں. تو ایسا وقت جب ہو کہ کامل بشارت کے اثرات ہمیں نظر نہ آئیں تو پھر ہمیں اپنے عمل کے کمال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل میں کہاں کمی رہ گئی ہے. حضور فقیہ ملت اور حضرت بدر الدین احمد الرضوی علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ مال جس حلال مال کی زکوٰۃ شریعت کے مطابق ادا کر دی جائے وہ مال ضرور محفوظ رہے گا. کیا کہا؟ جس حلال مال کیا فرمایا؟ جس حلال مال کی زکوٰۃ شریعت کے مطابق، ایک ایک لفظ پر غور کرو آگے وہی سمجھنا ہے. جس حلال مال کی زکوٰۃ شریعت کے مطابق ادا کر دی جائے وہ مال ضرور محفوظ رہے گا. اب پھر آگے فرماتے ہیں وہ مال جو خلاف شریعت طریقے سے حاصل کیا گیا یا ناجائز تجارت سے حاصل ہوا، اس کی اگرچہ زکوٰۃ دے دی جائے لیکن وہ محفوظ نہیں ہے. وہ مال جو خلاف شریعت طریقے سے حاصل کیا گیا یا ناجائز تجارت سے حاصل کیا گیا، اس کی اگرچہ زکوٰۃ دے دی جائے لیکن وہ محفوظ نہیں ہے. یوں ہی وہ حلال مال بھی محفوظ نہیں، سنو دھیان سے، یوں ہی وہ حلال مال بھی محفوظ نہیں جس کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں خامی ہو. جس کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں خامی ہو، نیت میں کوئی کھوٹ تھی
یا پوری زکات نہیں دی، ادھوری نہیں دی، تو حرام ہے تو وہ بھی محفوظ نہیں اگرچہ اس کی زکات دے دی آپ نے، اور حلال ہے مگر ادائیگی میں کوئی خامی رہ گئی تو بھی اس کی وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ میں نے جو کمایا تھا وہ حلال طریقے سے، جائز تجارت سے، اور پھر ادا کیا تو ادائیگی میں کوئی خامی تو نہیں رہی۔ انشاءاللہ بالیقین حضور کا فرمان حق ہے کہ جس نے زکوٰۃ ادا کی اس کا مال اللہ کے قلعے میں ضرور محفوظ ہو جاتا ہے، بس یہ کہ حلال کا ہو، حلال طریقے سے کمایا ہو، اور پھر ادائیگی میں کوئی خامی نہ ہو۔ اب اس سلسلے میں ایک فتویٰ انہی کا میں آپ کی خدمت میں اور بھی پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ بالعموم میں نے اپنے علاقوں کے حالات یہ دیکھے ہیں کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو عشر کا معاملہ ہو، اس بارے میں لوگ کمی کوتاہی کرتے ہیں، غفلت سستی برتتے ہیں، مگر جب کسی نفل کام میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ بہت آگے آگے رہتے ہیں۔ تو نفل کام بھی یقیناً بہتر ہے، شریعت میں مندوب، مستحب اور پسندیدہ ہے، کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی فرائض میں کمی رہے گی اللہ رب العزت نفل کے ذریعہ اس کی بھرپائی کر دے گا، مگر جس کے فرائض ہی ادا نہیں ہوئے تو یہ بھرپائی کس چیز کی کرائے گا؟ تو اب اس بارے میں بھی حضور فقیہ ملت علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ سوال یہ ہوا تھا کہ جو شخص مالک نصاب ہو کر زکوٰۃ بالکل نہ نکالے یا کچھ دے دے اور پوری زکوٰۃ نہ دے مگر افطاری کا بڑا اہتمام کرے، ہزاروں روپے خرچ کرے، تو ایسے شخص کو افطاری کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ افطاری کرانے کا یہ سوال ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو مالک نصاب ہو کر زکوٰۃ بالکل نہ نکالے یا کچھ دے دے، پوری زکوٰۃ نہ ادا کرے مگر افطاری کا بڑا اہتمام کریں، ہزاروں روپے اس پر خرچ کرے، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور افطاری کرانا ایک مستحب کام ہے، اور جب تک فرض ادا نہ کرے مستحب تو مستحب، سنت بھی قبول نہیں کی جاتی، نیز جب تک زکوٰۃ ادا نہ کرے نماز جو اہم فرض ہے وہ بھی قبول نہ ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنا بإقام الصلاة وإیتاء الزکاة ومن لم یزک فلا صلاة لہ، کہ ہمیں ہمارے دین نے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، تو جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز قبول نہیں۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، اور یہ فتح رضویہ شریف کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزا کا وقت ہوا تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، یا عمر اتق اللہ وعلم ان لہ عملا بالنہار لا یقبلہ باللیل وعملا باللیل لا یقبلہ بالنہار۔ اے عمر غور سے اور دھیان سے سن لیں کہ اللہ کے لیے دن کا جو عمل ہے اللہ اس کو رات میں قبول نہیں کرے گا، یعنی دن کا جو وقت مقرر ہے کہ دن کو تجھے کرنا ہے وہ تو پھر یہ سمجھے کہ لیٹ کر کے رات کو ادا کروں تو رات کو قبول نہیں کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ کا ایک عمل رات کا ہے وہ دن میں اللہ قبول نہیں فرمائے گا، یعنی تاخیر کرے گا۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُؤَدِّ الْفَرِيضَةَ، اور اے عمر سن لو
اللہ تعالیٰ نفل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ فرض ادا نہ کر دیا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں اپنے علاقے میں بھی دیکھتا ہوں، یہاں کا مجھے پتہ نہیں، ہمارے گاؤں میں کھیتی باڑی کا جب سیزن آتا ہے تو لوگ کھیت میں سے ایک چاس جو ہوتا ہے، ایک لائن کپاس کیا، اس کو نکال دیتے اور اس میں سے جتنا بھی کپاس آتا ہے یا تویر آتی ہے وہ مسجد میں دے دیتے۔ یہ سالوں سے بوڑھے لوگوں کا طریقہ تھا، اچھا ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کی ادائیگی کے بعد عشر بھول جائے اور وہ یہ سمجھے کہ اسی میں سب کچھ ادا ہو گیا، مولانا کو کوئی تحفہ دے دیا، کسی پیر صاحب کو کچھ دے دیا، کھیتی اچھی پکی ہے مولانا تو آپ کو 200 روپے دے دیتے ہیں، پیر صاحب کے گھر کچھ نذرانہ پہنچا دیتے، کھیتی اچھی پکی ہے، ضرور پہنچائیں، ضرور علماء کی خدمت کریں، مگر اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کھیتی کا عشر ادا ہو گیا تو یہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ ایک مستحب امر ہے اور عشر نکالنا یہ فرض ہے۔ تو اب غوث پاک کا فرمان بھی انہوں نے لکھا اور وہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا جس کو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فتوح الغیب سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر علی رحمہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ینبغی للمؤمن ان یشتغل اولا بالفرائض، مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے فرض کی ادائیگی کی طرف مائل ہو جائے، اور پھر فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اشْتَغَلَ بِالسُّنَن، اور جب فرض سے فارغ ہو تو سنت ادا کرنے کی طرف آئے، ثُمَّ بِالنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ، اور جب سنتیں ادا کر لے تو پھر فضائل کی طرف اور نوافل کی طرف آئے۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں فَمَا لَمْ يَفْرَغْ مِنَ الْفَرَائِض، جس نے ابھی فرض ادا نہیں کیے، فَإِشْتِغَالٌ بِالسُّنَنِ حُمُقٌ وَرُعُونَةٌ، غوث پاک فرماتے ہیں فرض جس نے ادا نہیں کیے اور سنتوں میں مشغول ہو رہا ہے وہ بے وقوف ہے، حُمُقٌ، وہ بے وقوف شخص ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں فَإِنِ اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِض لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، کہ جس نے سنت اور نفل کی ادائیگی کو شروع کیا فرض کو مکمل کرنے سے پہلے، لم تقبل منہ، تو اس کے وہ نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ ہاں وہ فرض کی مکمل ادائیگی کر لے، وہ لٹکے ہوئے رہتے ہیں، نوافل ختم نہیں ہو جاتے، معدوم نہیں ہو جاتے، وہ نفل رہتے ہیں باقی لٹکے ہوئے۔ جب وہ فرض مکمل کر دیتا ہے تو پھر ان نوافل کو پرواز مل جاتی ہے، پھر وہ قبول ہو جاتے ہیں۔ مگر سب سے پہلے جو چیز لازم ہے وہ فرائض کی ادائیگی، اور عشر پیداوار کی زکوٰۃ ہے، فرض ہیں، اس کی ادائیگی لازم ہے، خود بھی ادا کریں، دوسرے دوست احباب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اور ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، عشر انہی کو دینا ہے جن کو زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں پہلے ہی سے تھی، وقت کو دیکھتے دیکھتے، کہ شریف فقیر مسکین اس کو آپ زکوٰۃ دیں۔ اور اگر کنبے قبیلے میں واقعی میں کوئی مستحق ہے، کئی لوگ ایسا سمجھتے کہ چونکہ یہ میرے برادری کا ہے تو اس کو میں نے زکوٰۃ دے دی ہے، مولانا آپ نے دیکھا کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں جی؟ تو اس کو دیکھیں۔ آج میرے خیال سے کوئی جوان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس 20,000 روپے نہ ہو، تو آسانی کے ساتھ اتنی چھوٹی رقم میں بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، تقریباً 52.5 تولہ چاندی اتنی روپے کی آ جاتی ہے۔ تو مستحق جو ہوں وہ اسے دیں۔ ہمارے اسلامک ویلفیئر مشن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ سنیت کا ایک بڑا کام کر رہا ہے، کئی مدارس میں، کئی مساجد میں تنخواہ پہنچتی ہیں، کتابیں اس سے شائع ہوتی ہیں، تو عشر کی ایک اچھی رقم ہم اگر اس اسلامک ویلفیئر مشن میں جمع کرائیں گے تو انشاءاللہ ہماری پیداوار کا حصہ نکلے گا بھی اور صحیح جگہ پہنچے گا، جس سے دین و سنیت کی خدمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔